بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان، کرم، اتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ توفیق ملی ایک دفعہ پھر ہم لوگ آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ بھئی اصل مقصد زندگی کا کیا ہے اور ہم لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بار بار بات کی جاتی ہے، ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مذاکرہ مجلس ہوتی ہے نا، یہ اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ کہنے والے کو ہے۔ اور ہم لوگوں کو بار بار حضرت یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اسی نیت سے کیجئے کہ یہ میرے لیے ہے، اور اپنی اصلاح کی نیت سے بات کریں۔ تو اس میں وہی باتیں جو میرے اپنے لیے فائدہ مند ہوں اور انشاءاللہ اوروں کے لیے بھی ہوں گی، اسی لیے اس پہ حضرت بہت زور دیتے ہیں کہ بھئی یہ مجلس آپ یہ سمجھیں یا آپ کے اپنے لیے، آپ کی اپنی اصلاح کے لیے۔ اور اصل میں یہ تعلیم یہی ہے کہ سب کو کہ بھئی یہ ہر آدمی بات کو اسی طرح سے سنے کہ بھئی یہ میرے لیے ہے، کیونکہ ہم بات تو سنتے ہیں لیکن اس کو بیٹھانا جو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو بات اوروں کے لیے ہے، یا یہ کہ بعد میں عمل کریں گے، یا یہ کہ اچھی بات ہے سن لیں، تو اللہ تعالیٰ کہنے میں اثر دے اور وہ بات کہلوائے جو کہ فائدہ مند ہے۔ کوشش ہم سب لوگ کر رہے ہیں، اور کوشش کے بھی دو درجات ہیں۔ ایک ہے تمنا، وشفل تھنکنگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے مسلمان بن جائیں اور متقی پرہیزگار ہو جائیں اور اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ کی رضا، دائمی رضا حاصل ہو جائے۔ اصل چیز جو ہے وہ دائمی رضا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ایک ہوتی ہے صحت حاصل ہو جانا، اور ایک ہوتی ہے کہ بالکل آدمی تندرست ہو جائے، بیماری کا نام و نشان نہیں رہے۔ تو وہ حالت چاہیے تندرستی کی کہ اس کے بعد بیماری بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوئے، علاج ہوا، صحیح ہو گئے، پھر سے بیمار ہو گئے، پھر سے علاج ہوگا، پھر سے صحیح ہوں گے، پھر سے بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح کا علاج ہو جائے، اس طرح کی صحت ہو جائے کہ تندرست ہو آدمی، اور پھر یہ بار بار جو اس کو بیماری کے دورے ہو رہے ہیں یا بیماری آ رہی ہے نا، وہ ختم ہو۔ تو ہماری حالت بھی یہی ہے کہ بھئی ہم تب کا اسٹارٹ چلتے ہیں اور اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، کچھ عرصے تک چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بالکل ہی ایک وہ آ جاتا ہے، پوز سا آ جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہی سائیکل چلا جا رہا ہے۔ اور اس سائیکل کو توڑنے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ جو سائیکل کا چل رہا ہے، جب سے ہم میچور ہوئے ہیں، بالغ ہوئے ہیں، یا جب سے ہمیں دین کی سوچ پیدا ہوئی ہے، تو وہ سائیکل ٹوٹ جائے، اور الحمد اللہ کے فضل سے یہ ہو جائے کہ بھئی ہم کچھ نہ کچھ چلنا شروع کریں، اور یہ جو بار بار بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں یہ کم سے کم ہوتے جائیں اور بالآخر ختم ہو جائیں۔ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے کہ بھئی اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف متوجہ کر دیا اور جو لگ گیا اپنی اصلاح میں، اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور لیکن وہ فضل ہو گیا، اب اس فضل کو قائم رکھنا، اس کو بڑھانا، اس کو آگے چلانا نا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمت ہے، ہمت کرنا، اپنی ہمت کو استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں قوت رکھی ہے جس کو ہم ہمت کہتے ہیں، ڈٹرمنیشن کہتے ہیں، ریزولو کہتے ہیں، ایک ہمارے میں قوت ہے۔ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک دفعہ اگر وہ اس کی اہمیت ہم پہ واضح ہو جائے کہ بھئی یہ چیز کرنی ہے، تو
پھر ہم کچھ بھی ہو وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اب یہ تعلیم حاصل کرنی ہے مجھے، تو مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، چاہے مجھے اس کے لیے صبح 6 بجے اٹھنا پڑے، چاہے 10 بجے سونا پڑے، 1 بجے تک پڑھنا پڑے، لیکن مجھے کرنا ہے، امتحان میں پاس ہونا ہے، یہ چیز کرنا ہے۔ اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ بھئی یہ کہ یہ امتحان پاس کر لوں گا، یہ تعلیم حاصل کر لوں گا تو یہ اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ تو اپنے کو کنونس، جب تک کہ کنونس نہیں ہوتا کہ ہاں یہ فائدہ ہے، وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی کام کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی کوئی آتا ہے اوپر بوجھ آتا ہے امتحان کا، ٹیسٹ کا، کوئز کا، تو اس وقت تیاری کر لیتا ہے، باقی چھوڑتا رہتا ہے۔ لیکن ایک دن اس کو احساس ہو جائے کہ بھئی یہ جو چیز ہے ضروری ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے اور کوئی میرے لیے کر نہیں سکتا، بس وہ آخری دن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا یہی ہے کہ طلب جو ہے نا وہ یہی چیز ہے، ایک دفعہ سچی طلب پیدا ہو جائے تو پھر وہ نہیں چھوڑتی، وہ تو پھر جب تک وہ چیز حاصل نہیں ہوتی نا تب تک چین سے آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ اور یہی طلب جس کی ایک چنگاری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، خیال پیدا کر دیا ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، اسی طلب کو بڑھانا ہے۔ اور یہ بڑھے گی کیسے؟ تو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں یہ بڑھے تو ہم کام کریں، اور بڑھتی کیسے ہے؟ استعمال کرنے سے بڑھتی ہے، اس پہ عمل کرنے سے بڑھے گی۔ اب جیسے کوئی اسٹیمنا بلڈ کرنا چاہتا ہے، باڈی بلڈنگ کرنا چاہتا ہے، تو وہ چاہے جتنے پروٹین کھائے، جتنے اچھی چیزیں وہ کرے، استعمال کرے، لیکن جب تک کہ مسلس کی ایکسرسائز نہیں کرے گا نہیں مسل اسٹرینتھ آئے گی۔ اسی طرح ہمت ہے، ہمت بھی بڑھے گی استعمال کرنے سے، اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمت بڑھے تو پھر کام کریں گے، اور اس طرح یہ ٹل رہا ہے معاملہ، بڑھتا نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ آدمی نا اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کر کے اور کام میں لگ جائے، بس پھر اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی 2 پہیے ہیں گاڑی کے، ایک ہے ہمت کرنا، دوسرے دعا، اپنی دعا اور دوسروں سے دعا کرانا کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے۔ اور ہے آج کل مشکل ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے، پرانی عادتیں ہیں ہماری، اور پھر یہ کہ ایک ہے آج کل ہر چیز اس طرح سے جو نئی ایجادات ہیں وہ بنائی اس لیے جا رہی ہیں کہ آدمی کو ڈسٹریکٹ کرے، اپنے اندر انگراس کرے، پورا آدمی کی توجہ اس طرف رہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے کہ نماز ہے، نماز میں بھی خیال ہوتا ہے موبائل پہ کیا رہے، ٹن کی آواز آ رہی ہے، کس کا آ گیا فون۔ ہم ڈاکٹروں کو تو بہت پریشانی ہوتی ہے اگر فون بج جائے نماز میں سائلنٹ ہونے کے باوجود کہ خدا خواستہ کہیں ایمرجنسی تو نہیں ہوگی، ساری نماز کی توجہ نکل جاتی ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہے ان کو یہ خیال ہوتا ہے ابھی ہم نے یہ پوسٹ کیا تھا، اس کا کیا جواب آیا، یا واٹس ایپ پہ ہم نے یہ بات شیئر کی تھی، اس کا کیا جواب آیا۔ تو یہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے آدمی کو، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، اس ڈسٹریکشن میں اپنے کو فوکس کرنا، اور اس کے لیے ہمت چاہیے، ڈسپلن چاہیے، اور یہی چیز جو ہے نا یہ گر کی بات ہے، یہ جس کو حاصل ہو گئی نا۔ اب ہمارے ہاں میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں سے میرے خیال سے میجورٹی جو ہوتے ہیں نا وہ ان سیریس ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس وقت گزر رہا ہے، یہ 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ کتنی فیس جا رہی ہے اور کتنا ایفرٹ لگ رہا ہے، ان کا اپنا، ٹیچروں کا، ماں باپ کا، دوسرے لوگوں کا، اور کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے، کیونکہ اگر نالائق اناڑی ڈاکٹر بن گئے تو قبرستان آباد ہوگا، مریض صحیح نہیں ہوں گے، اسکور کارڈ رکھنا پڑے گا کہ کتنے لوگ ابھی تک مارے میں نے۔ تو لیکن یہ کہ اگر کوئی متوجہ کر دے یا اللہ کا فضل ہو جائے، تو اللہ کا فضل جو ہوتا ہے نا وہ
بس اللہ تعالیٰ کا فضل کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ہیں، آپ نے کوئی نیکی اخلاص کے ساتھ کر دی، آپ کے والدین نے دل سے دعا کر دی، کسی کی مدد آپ نے کی، کسی مظلوم کی فریاد رسی کی آپ نے، شب قدر آپ کو مل گئی، آپ نے دعا کر لی، حج عمرے پہ دعا کر لی، اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے فضل کے بعد آدمی کی زندگی میں آتا ہی آتا ہے پازیٹیو چینج، ورنہ نہیں۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی کو لکھا، کوئی تھے نیک تھے لیکن حضرت سے تعلق نہیں تھا، حضرت انہوں نے لکھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اتنی مرتبہ، اور فلاں کی زیارت ہوئی اور فلاں کی زیارت ہوئی، صحابہ کی اور ائمہ کی، اولیاء کی، سب کی زیارت ہوئی، اور سب نے میرے بارے میں یہ کہا اور وہ کہا اور کیا کہا، تو بڑے بڑے خواب لکھے۔ تو حضرت نے کہا یہ سب بشارتیں بہت مبارک ہیں، لیکن اگر اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مثبت چینج نہیں آیا نا، تو کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ آنا چاہیے مثبت چینج، آپ مزید دیندار بنیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، بھائی لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ فلاں بہت مالدار ہے، فلاں کو رتبہ حاصل ہے، فلاں کو یہ آسائش ہے، انہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیا اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ اس کے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے نا، وہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد وہ مزید اللہ کا فرما بردار ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا اور اس کی سرکشی بڑھی تو یہ تو اس کے لیے عذاب ہے، چاہے اس کو ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، آڈی چلا رہا ہو یا BMW چلا رہا ہو، فائدہ کیا؟ آخرت میں تو کوئی نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی۔ تو یہ جو چیز ہمت کی ہے نا، اس کے بارے میں زیادہ تر ہم لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت بہت کم اب اصلاح کے لیے لوگوں کی درخواستیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ کام نہیں کرتے، اور حضرت کے یہاں اصول ہے اگر 6 مہینے تک کوئی کانٹیکٹ نہیں کرے نا تو پھر حضرت معذرت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر آپ سیریس نہیں ہیں تو آپ کہیں اور رجوع کریں، اور بڑے بڑے لوگوں کی ہیں منع کر دیتے ہیں۔ تو اور پھر آتے ہیں لوگ بہت سفارش کرتے ہیں، حضرت نہیں یوزلی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں یہ بھی تربیت ہے کہ ان کو پتہ تو چلے احساس۔ حضرت تھانوی بہت لوگوں کو بھگا دیتے تھے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے اصول کے خلاف بات کرتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ اتنی دور سے آیا اور یہ یہاں سے محروم جا رہا ہے۔ حضرت نے کہا محروم نہیں جا رہا، سیکھ کے جا رہا ہے، اس کو کم از کم یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ غلط باتوں پہ ٹوکا جاتا ہے اور یہ غلط باتیں کرتا ہے، اگر یہ بھی نہیں اس کو حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب اسٹوپڈ ہے، غبی ہے، یعنی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو کوتاہی، حضرت کہتے ہیں کہ بھائی لوگ معمولات پہ عمل نہیں کرتے، جو بتایا جاتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، ہر آدمی یہی لکھ رہا ہوتا ہے معمول پہ عمل نہیں ہو رہا، معمولات نہیں ہو پاتے، معمولات نہیں ہو پاتے۔ تو حضرت کہتے ہیں بھائی معمولات تو کرنے سے ہوں گے، اپنے آپ کو فورس کرنا ہوگا، اور اپنے اوپر زبردستی کرنی ہوگی، صرف میری دعا کر دینے سے یا آپ کی اپنی دعا کر لینے سے تو نہیں ہوں گے، تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہم سب کے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے بزرگ۔ تو بمبئی کے ایک سیٹھ تھے، بہت امیر تھے، وہ حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت دعا کیجیے کہ میں حج کر لوں، ہمیشہ یہی کہتے تھے، جب بھی ملاقات ہو یہی کہتے تھے دعا کیجیے کہ بس مجھے حج نصیب ہو جائے۔ حضرت نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں دعا تو کرتا ہوں، لیکن ایک چیز اور کیجیے کہ جس دن جہاز جا رہا ہوں نا اس دن پورا کنٹرول مجھے دے دیجیے کہ میں آپ کو پکڑ کر اس جہاز میں بٹھا دوں، بس یہی اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کا حج۔ آپ خود تو تیار نہیں ہیں حج کرنے کو، بس زبان سے کہتے ہیں کہ میں حج کراؤں، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ کرتے نہیں جو کام کرنے کا ہے، کہ ٹکٹ خریدیں، چھٹی لیں اور جہاز میں سوار ہوں اور جائیں۔ تو یہ ہمت کو استعمال کرنا پڑے گا، اگر ہمت نہیں استعمال کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا، یہاں تک امیجن کریں کہ وہ لوگ کتنے محروم ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی زندگی میں تھے،
لیکن ایمان نہیں لائے، حضور نے جو کہا اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس سے بڑی محرومی کوئی ہو ہی نہیں سکتی دنیا جہان کی، لیکن تھے ایسے لوگ۔ ایک تو ہوتے ہیں بدبخت جن کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ازل سے کہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہیں ہی بدبخت شقی ازل سے، تو ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو بس سست تھے، نہیں کرنا چاہتے، سستی میں رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ ہمت بھی اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہمت پیدا کرے۔ ہم کم ہمت ہیں، کم حوصلہ ہیں، اور یہ بار بار اپنے کو یاد دہانی کراتے رہیں اس بات کی، تو انشاءاللہ سیلف موٹیویشن ہوگا۔ اور یہ جو مل جل کے بیٹھتے ہیں، اس میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی ہمتوں سے فائدہ ہوتا ہے، انکانشیسلی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، کہ بھئی وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمت ہم میں پیدا کر دے، کیونکہ دینی معلومات، نالج، علم بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس پہ جب عمل کیا جائے، صرف بغیر عمل کے جو نالج ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں موت کی یاد میں سے حضرت شیخ الحدیث کی علماء نے لکھا کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہمک ہیں، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ ان سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے، مگر ابتدائی حالات میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اس سے توبہ میں بھی پختگی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ ابھی اس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی۔ یہ ابھی مرنا نہیں چاہتا، اپنے حال کی اصلاح کر لے، اور اس کے فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں آ رہی ہے؟ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ ہلو ہلو تو یہ شخص یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا، بلکہ اپنے گناہوں اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو، تاکہ محبوب کا دل خوش ہو
البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ پہلا جو ہے وہ تو اللہ بچائے بالکل ہی غافل لوگوں کا ہے کہ وہ موت کے ذکر سے بھی گھبراتے ہیں اور دنیا کے چھوٹ جانے کے ڈر سے موت کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے۔ لیکن زیادہ تر مسلمان اس سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو انتظار میں ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں۔ اب یہ کوتاہی ہے کہ وہ بہتری کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں، کہ عمل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جیسے یہ ہے کہ آدمی ہے دین کی طرف آیا، متوجہ ہوا، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی نفل چیزوں سے پہلے چیز ہے کہ اپنی توبہ مکمل کرو، جو گناہ کبیرہ صغیرہ ہوئے ہیں وہ ان سے توبہ کرو، جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ ادا کرو، کسی کا مال کھایا ہے، قرضہ لیا ہے، کیا کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ سارا چیزیں کمپنسیٹ کرو، اور پھر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اس سب کا حساب کرو کتنا قضا ہوا۔ اور یہ مشکل چیز ہے، اللہ بچائے۔ پہلے زمانے میں گیا سے گیا گزرا بھی آدمی نماز وغیرہ میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، اور آج کل سعودی عرب اور وہاں پہ بھی عرب کنٹریز میں بھی ہے کہ نماز سب پڑھتے ہیں، چاہے جتنی خراب چیزیں کرتے ہوں وہ، لیکن نماز ضرور پڑھیں گے۔ جو بالکل ہی گیا گزرا ہے، بالکل ہی جو اب اوپنلی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں لا دین ہوں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ورنہ زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ بچائے یہاں پر ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ لوگ 40 50 سال کے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اب جب توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ 25 سال کی نمازیں، اب 25 سال کی نمازیں، روز کی 6 نمازیں، وتر بھی واجب ہے، وتر کی بھی قضا ہے، اور 360 دن ہیں اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جتنے بھی بنتے ہیں وہ، اور 25 سال، اس کو تو ادا کرنے میں بھی 25 سال لگ جائیں گے، تو بڑی مشکل بات ہے، کیا کریں۔ تو لیکن ہے، اب کوتاہی کی ہے، ارادہ تو ہونا چاہیے آدمی کی، کوشش شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اگر ہم وہ دیں گے، صحت دیں گے، توفیق دیں گے، تو کرتے ہیں لوگ، اور ہیں بہت سارے لوگ جنہوں نے کیا ہے ایسا۔ اور کم از کم یہ تو یہ کرے کہ حساب کر کے لکھ جائے کہ بھئی اتنی نمازیں رہتی ہیں، اور پھر ورثہ کے اوپر ہے، ورثہ اگر چاہیں تو اپنے اس میں سے 1/3 مال میں سے اس کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہے، اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ ایک دن میں 1 دن کی نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے ایک آدمی کو، یک مشت دیا بھی نہیں جا سکتا زیادہ تر ائمہ کے نزدیک، تو دینا بھی مشکل ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ دوڑتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور دیگیں پک رہی ہیں، اور کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے، ساری چیزیں جو ہیں یہ نفل ہیں۔ کوئی آدمی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ اس کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اس نے قرضے لیے ہوئے تھے، بیوی کا مہر تھا، وہ ادا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، قرضے جو تھے وہ ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ادا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ کہا الا ماشاء اللہ، یہ ایسا تو کبھی ہوا ہو کہ ورثہ آئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ بھئی ان کی نماز کا فدیہ ادا کرنا ہے، یا ان کے روزے اور ان کی زکوٰۃ کا، اور حج نہیں کیا تھا، حج بدل کرانا، تو یہ ساری چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ تو پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی ہے اور اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دی ہے، تو کم از کم آدمی لگ تو جائے، شروع کر دے، ایک نماز پڑھتا، ایک نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھتا رہے۔ اور ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ بھئی جس کے ذمے
قضا نمازیں ہیں پہلے کی، وہ نفل نہ پڑھیں اللہ سوائے تہجد کے 2 رکعت، باقی نفل نمازیں پڑھیں، نفل ادا کریں اور صاحب ترتیب بنیں۔ اس میں نا صاحب ترتیب ہے ہمارے حنفی فقہ میں کہ جس کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہو تو وہ صاحب ترتیب ہے۔ اگر خدا خواستہ اس کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے وہ قضا نماز پڑھے پھر فرض پڑھے گا، ورنہ نہیں ہوں گی اس کی نماز، دوسری نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ تو یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم زیادہ تر لوگوں کو کہ صاحب ترتیب کون ہے۔ تو یہ کہ لگ جائے، اور پھر یہ کہ کام کرتا رہے، اور کام ہمیشہ مشورے سے کرے، خود رائے نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہیں خود رائے کرنے لگتے ہیں، اپنی زندگی میں یہ چیزیں ایسی کرنے لگتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، اور ہیں آج کل بہت سے دوسرے اوپینینز بھی ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قضا نہیں ہے پچھلی کی نمازوں کی، اور وہ کن سے لے رہے ہیں؟ ان لوگوں سے لے رہے ہیں یہ رولنگ جو کہتے ہیں کہ عمدن نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا نہیں ہے، پچھلی نمازوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں وہ تو کافر ہو گیا، کافر کی ذمہ تو قضا ہے ہی نہیں، تو وہ کافر ہو گیا نعوذ باللہ، تو پھر وہ حج بھی پھر سے کرے اور اپنی بیوی سے نکاح بھی پھر سے پڑھوائے۔ تو یہ ساری چیزیں ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، اس لیے مشورے سے کرے جو کام کرے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ محبت کو محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اور ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ میں نے بھی ایک صاحب کو دیکھا ہے، حضرت یہ تھے، یہ مولانا ہمارے حضرت کے سیکریٹری ہوتے تھے میمن، ان کے والد صاحب مفتی محمد طیب صاحب کے اور مفتی شفیع صاحب کے خلفاء میں سے تھے، اور ان پہ ایک حال طاری ہوتا تھا، یعنی وہ رہتے تھے، لگتا تھا کسی ڈیپ سوچ میں ہے ہر وقت، اور جب وہ مجلس ہوتی تھی ان کی تو دعا کرواتے تھے، اور دعا میں یہ بھی دعا کرتے تھے بس اللہ تعالیٰ اب تو بلا لے، اب تو بہت ملنے کا شوق ہے۔ باقی سب پریشان ہو رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے سامنے، کہ بلا لے، ہم تو تیار نہیں ہیں وہ خود تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس بلا لے، بس اب بہت جی چکا میں، سب بلا لے، بہت ہو گیا۔ باقی سب کہہ رہے ہیں ہم آمین کہیں کہ نہیں کہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس لیے کہ عاشق، یہ بار بار آج کل کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا؟ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے۔ عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، اور وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہیں، اور وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی اور اس معاصی کے گھر سے جلدی خلاصی ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو چیز ہے آخری درجہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عنایت کر دے، اور جس کو عنایت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور اس کی دعا بھی کرتا ہے۔ تو مختصراً یہ حضرت امام غزالی کی جو چل رہا ہے رذائل کے بارے میں، تو غصے کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں بھائی غصہ تو ہر غصہ جو ہے وہ حرام ہے، یعنی جو اپنے نفس کے لیے کیا جائے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، ہماری مرضی کے خلاف کیوں کیا گیا، یہ تو خالصتاً تکبر ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ غصہ شیطانی اثر ہے، اور شیطان کے شر سے جب پناہ مانگی جائے گی تو وہ اثر زائل ہوگا۔ دوسری چیز حضرت فرما رہے ہیں اپنی حالت بدل دو، یعنی اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کر لو، اور اپنا رخسار یعنی اپنا جو چیک ہے وہ زمین پر رکھ دو تاکہ تکبر ٹوٹے۔
حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھوٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھوٹ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کو اپنے بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا اور سزا دے سکتا ہے، اور وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے، تو حق تعالیٰ اس کے قلب میں امن اور ایمان سے اس کے قلب امن اور ایمان سے لبریز فرما دیں گے۔ یاد رکھو کہ تحمل کی بدولت مسلمان شب بیدار، روزہ دار، عابد اور زاہد کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ اور یہ ساری حضرت نے جو چیزیں بتائیں یہ حدیث میں آئی ہیں کہ بھئی اس غصے کے وقت یہ چیزیں کرو۔ اب بعض غصہ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس پہ مشائخ فرماتے ہیں کہ بھئی اس پہ جرمانہ لگا، اس کا علاج اور طریقے سے ہوگا۔ یہ تو جینرک ہے، سر میں درد ہو رہا ہے تو پینیڈول کھائی نہیں اثر ہو رہا، تو پھر کنسلٹ کرنا ہے اسپیشلسٹ سے اور پوچھنا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہا، میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں، بیٹھ بھی جاتا ہوں، لیکن پھر بھی غصہ قابو میں نہیں آ رہا، پھر یہ مرض ہے، پھر اس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت تھانوی بعض لوگوں کہتے تھے کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرو، بعض لوگوں کو کہا کہ مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کیا کرو کہ مجھ میں تکبر ہے، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس موذی مرض کو مجھ سے دور کر دے۔ متکبر کے لیے یہ کہنا ہی بہت بڑی بات ہے، وہ تو کبھی اکنالج ہی نہیں کرے گا مجھے تکبر ہے۔ اور بعض لوگوں کو کہتے تھے کہ جس پہ غصہ کیا ہے، مارا پیٹا ہے، اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، سب کے سامنے، اگر سب کے سامنے کیا تو سب کے سامنے، اور سب کے سامنے نہیں کیا تو وہ علاج کے طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے علاج کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بعض دفعہ تو آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے، انجیکشن ہی لگانا پڑتا ہے، تو اس کے بغیر ہوتا نہیں۔ مریض پہ ترس یہی ہے کہ اگر مرض انجیکشن آپریشن سے صحیح ہوتا ہے تو اسی سے کرے۔ یہ دیانتداری نہیں ہے، یہ خیانت ہے کہ علاج تو ہوتا ہے آپریشن سے اور انجیکشن سے، اور وہ ترس اتنا کھا جائے ڈاکٹر، ہاں نہیں دوا سے کر دوں گا، ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہدایت فرمائے۔ بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا غیاث المستغیثین یا ماذ المستغفرین یا الہ العالمین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اپنے سے مضبوط قوی ترین تعلق عنایت فرما دیجیے، ایسا تعلق جو دیگر تمام تعلقات پر غالب آ جائے یا العالمین۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیجیے، ان کے اتباع کامل کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، ہماری ہمت و عزم میں قوت عنایت فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے، ہمیں اپنی رضا و خوشنودی دائمی عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین یا نادر المستجیرین، ہم سب کی حفاظت فرمائیے اس کرونا کے شدید مرض سے، اس وبا کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے پورے عالم سے۔ یا العالمین، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کو اپنے کرم اپنے فضل میں رکھیے، ہر طرح کے حادثات، سانحات، دیر پاموزی بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی اور جو کچھ بھی رائج الوقت گناہ ہیں، ان سب سے حادثات سے بچائیے، خصوصاً بچے جہاں کہیں بھی ہیں، بچے بچیاں، ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائیے، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے، امت کو خصوصی فضل فرمائیے۔ یا العالمین،
اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، برما میں، افغانستان میں، ہر جگہ پہ امن و امان قائم فرمائے، مسلمان کی مدد مسترد فرمائے۔ یا العالمین تمام مرحومین، ہمارے والدین، اجداد اور دیگر تمام رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے ان کو مغفرت کاملہ فرمائیے یا العالمین، جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبے عنایت فرمائیے یا العالمین، یا رئیس المستغیثین، جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، اور حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ نظر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔